بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیاس کی 4 شرطیں ان میں سے تیسری شرط جو ہے وہ اپنے اندر کئی ایک امور کو متضمن ہے. جی. تیسری شرط یہ ہے کہ جو متعدی ہو وہ حکم شرعی ہو، جی. نص سے ثابت ہو اور اس کا تعدیہ بے عین ہی ہو. جی. ایسی فرع کی جانب کہ وہ فرع اصل کی نظیر ہو. جی. اور فرع نص سے خالی. جی. ٹھیک ہے. جی. یہ تیسری شرط کے تحت پھر 4 شرطیں ہیں. جی. ٹھیک ہو گیا. جی. اگر ایسا حکم شرعی، اگر آپ قیاس کے ذریعے جسے متعدی کرنا چاہتے ہیں وہ حکم شرعی نہ ہو، جی. کچھ اور ہو، جیسے مثال دے رہے ہیں اسم لغوی کی، جی. اسم لغوی کی، تو اب یہ قیاس درست نہیں ہے. جی. اس کا تعدیہ بے عین ہی نہ ہو، جی. اب بھی قیاس درست نہیں ہے. تعدیہ بے عین ہی ہے لیکن فرع نظیر اصل نہیں ہے، جب بھی تعدیہ درست نہیں ہے. فرع نظیر اصل ہے لیکن فرع میں نص موجود ہے، اب بھی قیاس درست نہیں ہے. کیوں؟ تفصیل پھر بیان کر. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کہ متعدی حکم شرعی ثابت ہے نص سے بے عین ہی، طرف ایسی فرع کی فرع اصل کی نظیر اور فرع میں نص نہ ہو. اب چونکہ یہاں پر آگے چل کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفریعات ذکر کی ہیں وہ اسی لحاظ سے، اسی اعتبار سے ذکر کی ہیں کہ اس کے تحت یہ 4 شرطوں کو متضمن ہے. ورنہ کلام میں مزید تفصیل کی جا سکتی ہے. ان یتعدى الحکم الشرعی الثابت بالنص، جو نص سے ثابت ہو. تو لہذا اگر ایسا حکم شرعی جو نص سے ثابت نہیں ہے بلکہ وہ خود قیاس سے ثابت ہے، وہ حکم شرعی جو قیاس سے ثابت ہے، تو اس کو آپ مقیس علیہ بنا کر وہاں سے آگے قیاس کر کے لے جاؤ تو یہ درست نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی گفتگو یہاں کی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس شرط کے اندر 4 امور کا اعتبار کیا. اول تعدیہ حکم شرعی کا ہو، ثانی تعدیہ حکم کا بے عین ہی ہو، تیسرے ایسی فرع کی جانب ہو کہ وہ فرع نظیر اصل ہو، اور چوتھے وہ جو فرع ہے وہ نص سے خالی ہو. اتنی بات سمجھے. بڑے آگے. فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الخمر لسائر الأشربة لأنه ليس بحكم شرعي ولا لصحة زيارة ذمه لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية، ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر إلى المكره والخاطئ لأن عذرهما دون عذره فكان تعديته إلى ما ليس بنظيره، ولا لشرط الإيمان في ركبة كفارة اليمين والزهار وفي مصرف الصدقات لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغيره. تیسری شرط میں پھر 4 شرطیں جو متعدی ہو، حکم شرعی ہو. اب آپ ذہن میں رکھیں، یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیں کہ خمر کیا ہے. اس کے بارے میں ہماری حنفیوں کی رائے یہ ہے کہ خمر کے لیے ضروری ہے وہ انگور کے پانی سے بنے. انگور کے پانی سے ہو اور وہ کچا پانی ہو، اور جب اس کے اندر اشتداد آ جائے، اسکار آ جائے تو یہ خمر ہے. اگر کھجور سے بنا یا اور بھی کئی چیزوں سے شراب بنتی ہے وہ خمر کہلائے گی یا خمر نہیں کہلائے گی؟ حنفی کہتے ہیں خمر نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے.
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں چاہے کھجور سے بنے، چاہے جو سے بنے، چاہے جوار سے بنے، مکئی سے بنے، اگر اس کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو کیفیت انگور کے کچے پانی سے بننے والی شراب کی ہے تو وہ بھی خمر کہلائے گی۔ جی بات سمجھے؟ جی۔ یہاں باتیں ہیں دو، ایک ہے اس کا خمر کہلانا، دوسرا ہے اس پر اس کا خمر کے حکم میں آنا، اور جیسے خمر حرام ایسے وہ حرام، خمر مسکر حرام وہ مسکر حرام، سمجھے بات کو؟ جی۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جی کھجور کے رس سے بنے یا جو کے رس سے بنے یا جوار کے یا مکئی کے کسی سے بھی شراب بنے، جی اس شراب کی حرمت میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، جی جب وہ مسکر ہے وہ حرام ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، جی لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خمر کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ جی جی بات سمجھے؟ جی۔ ہم کہتے ہیں خمر نہیں کہلائے گی، جی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خمر کہلائے گی۔ جی جی سمجھے بات کو؟ جی۔ ان کی تقریر یوں سمجھو کہ بھائی یہ اوصاف پائے جا رہے ہیں اس کے اندر تو یہ خمر ہے، جب یہ فلاں کے اندر ہوں گے تو وہ بھی خمر ہوگا۔ جی بات سمجھے؟ جی۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ قیاس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان يتعدى الحكم الشرعي، جی ان يتعدى حکم الشرعي، حکم شرعی متعدی ہو۔ جی۔ یہ جو آپ جس کو متعدی کرنا چاہ رہے ہیں حکم شرعی نہیں ہے، اس میں لغوی ہے۔ جی یہ کیا ہے؟ اس میں لغوی ہے۔ لغوی ہے، اس کو قیاس کے ذریعے آپ متعدی نہیں کر سکتے۔ جی بات ہے جی۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس پہ کیا دلیل ہے کہ آپ حکم شرعی کو متعدی کر سکتے ہیں، اس میں لغوی کو متعدی کیوں نہیں کر سکتے؟ جی وجہ ہے؟ جی۔ اصل بات یہ کہ جو احکام شرعیہ ہیں وہ ان کی کچھ علل ہیں جی جن پر وہ مترتب ہیں، جی ان علل کی وجہ سے وہ حکم پایا جاتا ہے۔ جی جی بات سمجھے؟ جی۔ برخلاف کس کے؟ برخلاف اسماء لغویہ کے۔ جی 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 بھائی جو بندہ شاہ صاحب کو چائے نہ پلائے نام اس کا کرم دین، جی نام کرم، جی جی، اور سیدوں کو بھی چائے نہ پلائے، جی تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسم کا کسی وصف پر مترتب ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ اس کا الٹا وصف پایا جائے تو جب بھی نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جی بات ہے یہ ذہن میں؟ تو بات یہ کہ احکام شرعیہ کیوں متعدی ہوتے ہیں؟ جی۔ احکام شرعیہ قیاس کے ذریعے اس لیے متعدی کیے جاتے ہیں، اصل میں یہ وصف ہے، اس کا یہ حکم ہے، جب یہ حکم مبنی ہے اس وصف پر، حکم مترتب ہے اس وصف پر، یہ وصف یہاں پایا جائے گا تو جب یہ وصف یہاں پایا جائے گا تو حکم بھی یہاں پایا جائے گا۔ جی جی۔ برخلاف اسماء لغویہ کے، اسماء لغویہ جو ہیں وہ اوصاف پر مبنی نہیں ہوتے۔ جی اسماء لغویہ اوصاف پر مبنی نہیں ہوتے کہ یہ وصف ہے تو یہ اسم پایا، جی ٹھیک ہے نا؟ اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام زید ہے، اس کا نام بکر ہے، اس کا نام کریم ہے، اس کا نام شریف ہے، نام اس کا یہ ہے، اس وصف کی بنیاد پر۔ جسے آپ یوں بھی پڑھتے ہیں کہ جو اسماء ہیں ان کے اندر جامعیت اور مانعیت شرط نہیں ہوتی۔ جی سمجھی بات کو؟ جی۔ فلاں میں یہ وصف ہے تو اس کو یہ کہا تو لہذا فلاں میں وصف ہے تو یہ بھی اس کو بھی یہ کہنا چاہیے، یہ بات نہیں۔ جی سمجھے؟ اسماء جو ہیں وہ اوصاف پر مبنی نہیں ہوتے، جی ہو بھی سکتے ہیں۔ بعض اسماء بعض اوصاف کی وجہ سے دیے جاتے ہیں، بات ذہن میں رکھیں۔ جی۔ بعض اسماء بعض اوصاف کی وجہ سے دیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ اسماء میں یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے، جی قاعدہ اکثریت بھی نہیں ہے جی کہ جہاں پر یہ وصف پایا جائے گا تو یہ حکم پایا جائے گا، جی۔ یہ نام پایا جائے گا۔ جی۔ اسماء میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے اس کا تعلق جو ہے، اس کا قیاس کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے۔ جی جی بات آپ سمجھے؟ جی۔ یہ جو گفتگو کی ہے اس سے شوافے کا، شافعیہ کا ایک ممکنہ اعتراض، اس کا جواب آ گیا۔ تو اعتراض کر سکتے ہیں، یہ ضابطہ تو تمہارا ہے نا، جی ان یتعدى الحکم شرعی ہو، جی حکم شرعی متعدی ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس میں لغوی بھی متعدی ہو سکتا ہے۔ جی تو ہم کہتے ہیں کہ حکم شرعی کو ہم متعدی مانتے ہیں، جی اس کے لیے قیاس کیا جاتا ہے، لیکن اس میں لغوی کے لیے بات بنتی نہیں ہے، جی کیونکہ حکم کا احکام مبنی ہے اوصاف پر، علل پر۔ جی جی
اور اسما جو ہے وہ ان پر مبنی نہیں ہوتے. جی نام کوئی بھی رکھ دیا, کسی بھی وجہ سے رکھ دیا, کسی بھی وجہ سے مشہور ہو گیا. جی بات ہے تو اس لیے جو اسما ہے ان کے لیے تادیہ نہیں ہو سکتا. تمہارے کسی بیٹے کا نام زید ہے, اب کوئی ایسی خاص بات ہے جس کو دیکھ کر آپ نے اس کا نام زید رکھا, تو اب کیا دوسرا بیٹا ہوا تو اس کا بھی نام زید رکھو گے, تیسرا ہوا تو اس کا نام بھی زید رکھو گے؟ ایسی بات نہیں ہوتی. بات سمجھے؟ اس لیے تیسری شرط کیا تھی کہ جو متعدی ہو وہ حکم شرعی ہو. تو یہ شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ حکم احکام شرعیہ کی بنا ہے کس پر؟ اوصاف پر, علل پر. یہ چیز وہ اسماء کے معاملے میں نہیں پائی جاتی, لہذا اسماء کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. بات سمجھے؟ تو نہ درست ہوگی تعلیم خمر کا حرام ثابت کرنے کے لیے دیگر شرابوں کے لیے. شرابیں وہ ہیں اور اسکار جو مسکرات ہیں وہ حرام بھی ہیں, اس میں کوئی گفتگو نہیں ہے. بات یہ کہ وہ خمر کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے. ہم کہتے ہیں خمر نہیں کہلائیں گے. بات سمجھے؟ کیونکہ وہ حکم شرعی نہیں. پھر کہا تھا کہ یتعدى الحکم الشرعی الثابت بالنص بعینہ متعدی ہو. وہ جو ہے بعینہ متعدی ہو. یہ شرط کیوں ہے؟ یہ شرط اس لیے کہ اس حکم ہم نے اس حکم کو متعدی کیا فرع کی طرف. بات پہ توجہ رکھیں. اس حکم کو متعدی کیا فرع کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اس وصف کی وجہ سے یہ وصف اصل میں ہے تو اس کا یہ حکم ہے. یہ وصف فرع میں ہے تو لہذا اس میں بھی یہ حکم ہے. تو اصل میں جو حکم ہے جس وصف پر مبنی ہے, جب وہ وصف بے عین ہی ہے فرع میں, توجہ رکھنا, جب وہ وصف بے عین ہی فرع میں ہے تو حکم بھی بے عین ہی ہوگا. بات سمجھے؟ جب وصف بے عین ہی فرع میں ہے تو حکم بے عین ہی ہوگا. اگر وصف بے عین ہی نہیں پھر تو تادیہ درست نہیں. بات سمجھے؟ جب وصف بے عین ہی ہے تو حکم کو متغیر کیسے کیا جا سکتا؟ اس وصف نے اس حکم کا ایجاب کیا, اس وصف نے اس حکم کو ثابت کیا. اگر آپ تبدیل کر کے لاتے ہیں تو پھر یہ اس کی اجازت نہیں دیتا. بات سمجھے؟ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس نے زہار کیا, مسلمان کی جانب سے جو زہار ہے وہ درست ہے. آیا ذمی جو ہے وہ بھی زہار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ذمی نے اس قسم کی بات بولی تو وہ بھی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ ذمی کا زہار درست ہے یا درست نہیں. سمجھے؟ ہم کہتے ہیں کہ ذمی کا زہار درست نہیں ہے. ذمی کا زہار درست نہیں ہے. جو مسلمان ہے اس کا زہار درست ہے, ذمی کا زہار درست نہیں ہے. ذمی کا زہار کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر مسلمان نے زہار کیا تو زہار کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوئی اس کا منتہا کیا ہے؟ اس کا منتہا ہے کفارہ. روزے رکھے, غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. سمجھے بات کو؟ وہ اس کا منتہا کیا ہے؟ اس کا منتہا ہے کفارہ. برخلاف کس کے؟ ذمی کے. ذمی کفارہ کا اہل نہیں ہے, کیونکہ کفارہ جو ہے وہ اس میں ایک جہت عبادت والی پائی جا رہی ہے. ما قبل میں بات گزر چکی ہے. تو کفارہ کے اندر عبادت والی جہت موجود ہے. جب عبادت والی جہت موجود ہے تو ذمی جو کافر ہے اس کی جانب سے عبادت درست نہیں ہے. عبادت کے لیے ایمان ضروری ہے, معاملات کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے, لیکن عبادات کے لیے ایمان ضروری ہے. سمجھے بات کو؟ وہ روزہ رکھے, اس کا روزہ درست نہیں ہے. وہ غلام آزاد کرے, کفارہ کی جانب سے اس کا کفارہ نہیں ہے. سمجھے؟ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے کفارہ کی جانب سے, تو جب بھی درست نہیں ہے, کیونکہ کفارہ کے لیے ایمان شرط ہے, ایمان اس کے پاس موجود نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اب آپ مسلمان کے زہار پر قیاس کرتے ہوئے ذمی کے زہار کو درست قرار دیتے ہیں تو یہ قیاس درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے اس قسم کے الفاظ بولے, وہ مظاہر بن گیا. ذمی نے یہ الفاظ بولے, وہ بھی مظاہر تم بنا دو. مسلمان نے یہ الفاظ بولے, وہ مظاہر بن گیا. ذمی یہ الفاظ بولے, تم اسے مظاہر بنا دو.
تو یہ جو مظاہر بنا اس کا منتہا کفارہ ہے. جی اس کو مظاہر بناؤ گے اس کو منتہا کفارہ ہوگا نہیں. یعنی اس نے جو الفاظ بولے ان الفاظ کا اثر کفارہ پہ جا کے ختم ہونے والا. جی اس نے جو الفاظ بولے اگر اس کو مظاہر بناتے ہو تو اس کا منتہا کفارہ بن ہی نہیں رہا. جی تو حکم بے عینی ہی تو متعدی نہیں ہوا نہیں جی نہیں. یا بے عینی ہی ہوا نہیں. بے عینی نہیں ہوا. یہ قیاس درست نہیں. جی کیونکہ جب وصف بے عینی ہے تو حکم بے عینی لاؤ. جی اگر حکم بے عینی آ نہیں پاتا جی تو مطلب یہ ہے کہ قیاس درست نہیں ہے. جی یہاں قیاس آپ نہیں کر سکتے. جی بات سمجھے جی. میرے کون شور کر رہے ہیں بات آپ سمجھے نہیں. جی. مانا کریں اور نہ ہی دماغ عمل میں کہا نا کہ فلا یستقیم التعلیل. جی. اور نہیں درست تعلیل ذمی کے ظہار کی صحت کے لیے بس بب ہونے اس کے تبدیل اس حرمت کے لیے جو ختم ہونے والی ہے کفارہ سے اصل ظہار مسلم. جی کہا نا یہ ہے کفارہ کے ساتھ کفارہ پہ منتہی ہونے والی ہے. تو یہ تغییر کس کی جانب طرف اس حرمت کے اطلاق کے فرع میں فرع کیا ظہار ذمی غایت سے اصل میں غایت کیا تھی کفارہ فرع میں غایت ہے ہی نہیں مطلق الغایت یہ حکم مطلق الغایت ہو گیا لہذا یہ قیاس درست نہیں ہے. بات سمجھے. تیسری بات ہم نے اس کے اندر کیا کی تھی کہ الا فرع ہوا نظیر ہو ایسی فرع جو اصل کی نظیر ہو. ایسی فرع جو نظیر ہو. اگر فرع اصل کی نظیر نہ ہو تو وہاں پر حکم وہاں اس کا تعدیہ درست نہیں ہے. اس پر توجہ کریں. کیوں درست نہیں ہے؟ تعدیہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسی فرع کی جانب ہو کہ فرع اصل کی نظیر ہو. فرع اصل کی نظیر ہو. اب آپ غور کریے کہ فرع اگر اصل سے دون ہے فرع اصل سے دون ہے فرع اصل سے دون ہے تو اب وہ حکم اس کی جانب متعدی نہیں ہو سکتا. اس کو یوں سمجھیں کہ کسی بھی چیز کے 10 درجات ہیں. 10 درجات پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 33 ہوں. تو 33 ہیں پاسنگ مارکس ہیں تو 32 والا تو پاس نہیں ہوگا نا. فرق ایک کا آیا لیکن درجات کم ہو گئے. بات سمجھے. تو لہذا یہ جو اصل ہے اس کے اندر یہ وصف ہے. اس وصف پر آپ نے اس حکم کو مترتب کیا. فرع اس کی مثل نہیں ہے. فرع اس کی نظیر نہیں ہے. فرع اس کی نظیر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وصف اس درجہ کے اس کے اندر نہیں ہے. نظیر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے توجہ ہے. فرع اس کی نظیر نہ ہو یا نظیر ہو. نظیر ہونے کا مطلب ہے کہ یہ وصف جیسا وصف اس کے اندر ہے ایسا ہی وصف اس کے اندر ہونا چاہیے. اب آپ غور کریں نا ایک شخص وہ بھول گیا کہ مجھے روزہ ہے. سمجھے بات کو. وہ بھول گیا کہ مجھے روزہ ہے. روزے پہ اس کی توجہ ہی نہیں ہے. روزے کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے. سمجھے بات کو. بھول گیا تو اب اس کو چھوٹ مل گئی. اور ایک آدمی اسے یاد ہے توجہ ہے اس کو یاد ہے وہ گرگرا کر رہا تھا حلق سے غلطی سے پانی نیچے اتر گیا. ابھی آپ دیکھیے یہ اصل میں اس پہ نسیان طاری ہو گیا. روزہ اس کے ذہن سے نکل گیا. یہ اور چیز ہے. اور فرع کے اندر کیا ہے؟ فرع کے اندر روزہ یاد ہے غلطی ہو گئی ہے یا اس کو کسی نے مجبور کیا کہ بھائی تو روزہ توڑ. روزہ یاد ہے. سمجھے بات کو. اگر یاد نہ ہو تو پھر سامنے والے کو اکراہ کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس نے کہا یہ کھا. اسے یاد ہی نہیں مجھے میرا روزہ ہے وہ کھا لے. اس کو یاد ہے جبھی تو اکراہ کی ضرورت پڑی ہے. بات ہے ذہن میں. تو اب خاطی کو یاد ہے مکرہ کو یاد ہے اور ناسی کو یاد نہیں ہے. دونوں مقامات میں
وصف میں فرق ہے. جی یہاں پر وصف کیا ہے؟ یہاں پر نسیان ہے. جی ذہن کے کسی گوشے میں نہیں ہے کہ مجھے روزہ ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. اس پر نسیان طاری ہو چکا ہے. جی اور یہاں پر یاد ہے. جی. بات ہے ذہن میں. جی. ذہن میں رکھنا، نسیان جو اثر کرتا ہے، جی نسیان پر جو حکم مترتب ہوتا ہے، جی لازمی نہیں ہے کہ خطا اور اکراہ پر بھی وہ حکم مترتب. جی جی اس لیے ہم نے کیا کہا؟ ایسی فرع کی جانب جو فرع اصل کی نظیر ہو. جی اگر اصل کی نظیر نہ ہو، اس سے دون ہو یا اس سے اشد ہو. جی اشد میں ہوتا ہے تو پھر اس میں بطری کے اولا کر کے چھوٹ مل جاتی ہے. یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں. جی سمجھے بات کو؟ جی. جیسے ہم نے کہا 33 مارکس ہیں تو پاس ہے، تو 34 والا تو بطری کے اولا پاس ہو جائے گا. جی 35 والا بطری کے اولا پاس ہو جائے گا. 40 ہو تو اب لازمی طور پہ پاس ہو جائے گا. جی بات ہے ہی ذہن میں. تو بات اس وقت ہوگی جبکہ اس عذر سے کم عذر دوسری جگہ پر پایا جا رہا ہے. جی اس وصف سے کم وصف پایا جا رہا ہے. جی. جب اس وصف سے کم وصف پایا جا رہا ہے تو اب یہ حکم متعدی نہیں ہو سکتا. جی بات ہے ہی ذہن میں. جی. تو بیچ میں اس گفتگو کے بیچ مثال بھی آ گئی کہ آیا جو شخص بھولے سے کھا بیٹھا روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو غلطی سے کھا لیا. جی جی جی. غلطی سے کھا لیا یا کسی نے زبردستی کی اور کھا لیا، اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بات نہیں ہے. جی تو اب کھاتی کا کھا پی لینا اور مکرہ کا کھا پی لینا، اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے ناسی کے کھا پی لینے پر. جی جی. بات سمجھے؟ جی. اور نہ ہی حکم حکم کے تادیہ کے لیے ناسی فی الفطر سے مکرہ اور خاطی کی جانب کی جانب نہیں لے کے جا سکتے. کیونکہ ان دونوں کا عذر ہے. ناسی کے عذر سے دون ہے. دون کے معنی یہاں پر کم ہے. جی بات سمجھے؟ جی بھلے اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے اور اس کو گن پوائنٹ پہ روزہ تروایا جا رہا ہے، جی لیکن پھر بھی اس کا جو عذر ہے وہ ناسی سے دون ہے. اس لیے کہ ناسی کے ذہن میں ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے. جی جب ذہن میں نہیں ہے تو وہ مکلف ہی نہیں رہا نا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جی جب اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، جی اس کے خیال میں نہیں کہ میرا روزہ ہے، جب اس کے خیال میں نہیں، اس کے ذہن میں نہیں ہے میرا روزہ ہے، تو اب وہ مکلف نہیں اس بات کا کہ بھئی اب بھی وہ کھانے پینے سے بچے. جی سمجھے بات کو؟ برخلاف کس کے؟ برخلاف اس شخص کے جو مکرہ ہے، جس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے. اب اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کر کے اجر حاصل کرتا ہے یا روزہ توڑ کے اپنی جان بچاتا ہے اور بعد میں قضا کرتا ہے. اس کے لیے تو امتحان ہے. جی برخلاف ناسی کی، ناسی کو معلوم ہے، ناسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے. دونوں کے احکام الگ ہیں. مکرہ پر اگرچہ گن پوائنٹ میں اس سے روزہ توڑوایا جا رہا ہے، لیکن عذر اس کا ناسی سے کم ہے. مانا کریں طرف اس کے جو اصل کی نظیر نہیں. توجہ رکھیں، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ بھئی ایسی فرع کی جانب جو نص سے خالی ہو. نص سے یہ تیسری شرط کے اندر چوتھی شرط. جی یہ شرط کیوں لگائی؟ جی وہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ایسی فرع کو قیاس کر رہے ہیں، ایسی فرع میں دلیل قیاسی لا رہے ہیں کہ جس میں نص موجود ہے، جس میں نص موجود ہے، اس کے لیے دلیل قیاسی لا رہے ہیں. تو کیوں لا رہے ہیں؟ وہ جو قیاس ہے، وہ جو تعلیل ہے، وہ اس حکم کو بدلے گی یا برقرار رکھے گی؟ اگر آپ کہیں کہ اس حکم کو برقرار رکھے گی تو حاجت ہی نہیں ہے. آپ قیاس کی، تعلیل کی حاجت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نص سے جو حکم یقینی ثابت ہے، آپ کی اس دلیل ظنی کی وہاں پر کیا حاجت ہے؟ بات آپ سمجھے؟ جب حکم یقینی وہاں موجود ہے، نص سے ثابت ہے، حدیث موجود ہے، آیت موجود ہے. جب حدیث موجود ہے، آیت موجود ہے، وہاں پر اس دلیل ظنی اور دلیل قیاسی کی کیا حاجت ہے؟ کوئی حاجت نہیں. سمجھے بات کو؟ اگر یہ حکم کو تبدیل نہ کرے، اور اگر حکم کو تبدیل کرے جب بھی درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ تغییر حکم نص بالتعلیل لازم آئے گی. توجہ ہے؟ تغییر حکم نص بالتعلیل، تعلیل کے ذریعے آپ اس
وہ جو فرع ہے جی یہاں فرع کی بات ہو رہی ہے جی فرع کے حکم میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں جی کس کے ذریعے دلیل قیاسی کے ذریعے جی اس کی بھی جو قیاس ہے وہ تو سب سے کم درجے کی دلیل ہے نا جی اب کم درجے کی دلیل کے ذریعے آپ اس سے فوق جو دلیل ہے اس کے حکم میں تبدیلی کریں اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے لہذا ضروری ہے کہ جس نص کے لیے جس فرع کی جانب آپ قیاس کر رہے ہیں جس فرع کو قیاس کر رہے ہیں وہ نص سے خالی ہو دوبارہ سمجھے توجہ سے سوال یہ کیا کہ آپ نے کہا ایسی فرع کی جانب جو نص سے خالی ہو یہ شرط کیوں ہے جی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر نص موجود ہے تو دیکھا جائے گا کہ دلیل قیاسی تعلیل قیاس اس حکم میں تبدیلی کر رہا ہے تبدیلی نہیں کر رہا اگر تبدیلی نہیں کر رہا اسی حکم کو برقرار رکھ رہا ہے تو اب اس دلیل قیاسی کی حاجت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جب حکم پہلے سے ثابت ہے اور پہلے جو ثابت ہے وہ بطریق اقوا ثابت ہے نص سے ثابت ہے وہ حکم مضبوط ہے آپ کی دلیل قیاسی وہاں پر کیا فائدہ دے گی دلیل قیاسی کی کوئی حاجت نہیں ہے بات سمجھے اور اگر آپ کی دلیل قیاسی قیاس تعلیل جو ہے وہ فرع کے حکم میں تبدیلی کر رہا ہے اب فرع تو منصوص علیہ ہے جب فرع منصوص علیہ ہے اور یہ دلیل قیاسی اس حکم میں یہ دلیل قیاسی اس حکم کو تبدیل کر رہی ہے یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ قیاس سب سے ادون درجہ کی سب سے ادنا درجہ کی دلیل ہے جس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اپنے سے ما فوق ادلہ سے ثابت احکام میں تبدیلی کر سکے بات سمجھے تو لہذا ضروری ہے کہ وہ فرع جو ہے وہ نص سے خالی ہو تو جو ہے یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھ لیں صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ دلیل عقلی بھی پیش کرتے ہیں دلیل نقلی بھی پیش کرتے ہیں تو جو دلیل نقلی پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منصوص علیہ ہے نقلی پیش کرتے ہیں تو مطلب منصوص علیہ ہے تو پھر عقلی پیش کرتے ہیں تو وہاں دلیل قیاسی کیوں پیش کرتے ہیں سمجھے بات کو تو آپ نے چوتھی شرط میں کیا کہا کہ ایسی فرع کی جانب فرع نص سے خالی ہو وہاں نص موجود ہوتی ہے تو صاحب ہدایہ وہاں دلیل پیش کرتے ہیں بات سمجھے اعتراض بنا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بعض ائمہ جنہوں نے دلیل نقلی اور عقلی دونوں کا اپنی کتابوں میں التزام کیا ہے وہاں پر وہ دلیل عقلی محض دلیل نقلی کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں اس کو استقلالی حیثیت سے پیش نہیں کرتے یعنی آپ نے سوال کیا تھا نا کہ وہ جو دلیل عقلی ہے وہ نقلی جو دلیل قیاسی ہے وہ نص کے حکم کو تبدیل کرے گی یا تبدیل نہیں کرے گی تو یہاں پر شک یہ ہوگی کہ تبدیل نہیں کر رہی صاحب ہدایہ وغیرہ جو ادلہ پیش کرتے ہیں وہ نص کے حکم کو بدل نہیں رہے نص کے حکم کو تبدیل نہیں کر رہے بھائی تو پھر پیش کیوں کر رہے ہو جب حکم پہلے سے ثابت ہے تو قیاس کی کون سی حاجت ہے بات سمجھے پہلے سے ثابت ہے دلیل نقلی کے ذریعے جو نسبتاً مضبوط ہے اب قیاس اس کی نسبت کمزور ہے تو جب قیاس اس کی نسبت کمزور ہے تو دلیل قیاسی کی کیا حاجت ہے صاحب ہدایہ کیوں پیش کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ نص سے ثابت ہے اس کا حکم لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مزید اس کی تائید نہیں کی جا سکتی دلیل نقلی موجود ہے اس پر لیکن دیکھیں نا دلیل نقلی کے ثبوت پر کلام کی جا سکتی ہے سند پہ کلام کی جا سکتی ہے دلیل نقلی کھڑی ہو کر اس کو مزید قوت دے دیتی ہے سمجھے بات کو جسے کہا جاتا ہے عقلاً نقلاً ثابت ہے روایتاً درایتاً ثابت ہے تو یہ مزید تقویت کے لیے ہے ہاں وہ مقام کے جہاں پر قیاس حکم منصوص میں تبدیلی کرنا چاہے وہاں پر بالکل درست نہیں ہے اور صاحب ہدایہ ہوں یا دیگر ائمہ اور علماء انہوں نے ایسی ادلہ پیش نہیں کی کہ ادلہ عقلیہ جو ہے وہ نصوص کے معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ایسی نہیں پیش کی بات سمجھے اچھا اس سلسلے میں جو ہے نا دیکھیں نا کہ پہلے بھی یہ بات گزری کہ مطلق کو مقید پر محمول کرنا تو اب کفارہ قتل میں جو غلام آزاد کیا جائے گا وہاں پر ایمان ضروری ہے اور عقبہ مؤمنہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے ائمہ شافعیہ نے یہ کہا کہ کفارہ زہار ہے کفارہ یمین ہے یہ بھی تو کفارہ قتل کی مثال ہے کفارہ قتل بھی کفارہ ہے کفارہ یمین بھی کفارہ ہے کفارہ زہار بھی کفارہ ہے کفارہ قتل کفارہ ہے
رقبہ مطلقہ کفایت نہیں کرے گی، رقبہ مؤمنہ ضروری ہے. کفارہ زہار کفارہ ہے، رقبہ مطلقہ کفایت نہیں کرے گی. کفارہ یمین کفارہ ہے، رقبہ مطلقہ کفایت نہیں کرے گا. سمجھے بات کو؟ تو ہم وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہاں تو نص موجود ہے. جی وہاں تو نص موجود ہے. کفارہ زہار میں رقبہ کا ذکر موجود ہے نص کے اندر. کفارہ یمین میں نص موجود ہے. کفارہ یمین کیسے ہوگا؟ خود نص نے بتا دیا. کفارہ زہار کیسے ہوگا؟ خود نص نے بتا دیا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کفارہ قتل پر قیاس کر کے کفارہ قتل پر قیاس کر کے اس مطلق کو مقید کر رہے ہیں. کفارہ زہار جو مطلق ہے رقبہ مطلقہ ہے. کفارہ یمین میں رقبہ مطلقہ ہے. آپ قیاس کر کے اس کو تبدیل کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے. جہاں پر ہم نے کہا نا، جہاں پر ہمارے ائمہ نے اگر قیاس کیا بھی ہے تو وہ دلیل نقلی کی تائید کے لیے کیا ہے. آپ تو دلیل نقلی کے حکم کو بدل رہے ہو، مطلق کو مقید کر رہے ہو. قرآن نے مطلق حکم فرمایا، آپ کی دلیل کیسے اس کو مقید کر رہی ہے؟ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مصارف صدقات واجبہ قیاس کیا انہوں نے زکوٰۃ پر جو ہے نا مصارف صدقات واجبہ. ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی جب نص موجود ہے تو یہاں پر قیاس کی کوئی حاجت نہیں، اور بالخصوص اس وقت جب کہ آپ کا قیاس اس کو حکم کو تبدیل کر رہا ہے. بات سمجھے ہو جی؟ اور نہ ہی ایمان کی شرط کفارہ یمین ہے اور کفارہ زہار کی رقبہ میں اور مصرف صدقات میں. تو یہ اس کے لیے تعلیل درست نہیں. کیونکہ تادیہ ہے طرف اس کے جس میں نص ہے. نص موجود ہے تو پھر آپ کا قیاس کیوں؟ آپ کہیں گے نہیں ہم تو تائید کے لیے لے کر آئے، تمہارے سب ہدایت بھی تو یہ کام کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ تمہارا جو ہے نا بے تغیر ہی حکم تو بدل رہا ہے. تائید تو جب بنتی تم دلیل قیاسی پیش کرتے، اور دلیل قیاسی جو حکم منصوص ہے اس کو مزید پختہ کرتا. حکم منصوص مطلق ہے، تمہاری دلیل نے آ کے اس کو مقید کرنے کی کوشش کی. منصوص جو ہے وہ مطلق ہے اور قیاس کہہ رہا ہے اس کو مقید کر دیا جائے. یہ تو کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہو سکتی. بات سمجھے؟ والشرط الرابع ان يبقى حكم الاصل بعد التعليل على ما كان قبله لان تغيير حكم النص في نفسه بالرأي باطل كما ابطلناه في الفروع. بس چوتھی شرط یہ ہے کہ تعلیل کی جائے تو تعلیل کے بعد بھی حکم نص ویسے کا ویسے ہی رہے جیسا تعلیل سے پہلے تھا. اس پہ توجہ رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیل اس انداز کی نہ ہو. تعلیل اس انداز کی نہ ہو کہ اصل کا حکم ہی بدل جائے. وجہ ہے آپ نے اس انداز ایسے وصف کو حکم کی علت بنایا اور ایسے انداز میں بنایا کہ اس وصف پر اور اس انداز پر جو حکم مترتب ہوگا وہ ویسا نہیں ہے جیسے منصوص ہے. اس میں تبدیل یہ آگے مثال آئے گی، بات اس میں زیادہ واضح ہو جائے گی. وہ اعتراض بھی آئے گا کہ تم لوگوں نے پھر کیا کیا. آپ نے کہا بھائی لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء. اس میں تم نے کیا کیا؟ تم نے تعلیل کی. تو اب لا تبیع الطعام بالطعام یہ تو مطلق تھا اور قلیل و کثیر سب کو شامل تھا. تم نے جو تعلیل کی تو اب حفنا بالحفنتین ایک مٹھی دو مٹھی کے بدلے، ایک لف دو لف کے بدلے، اس کو تم نے جائز قرار دیا. اس تعلیل نے اصل کے حکم میں تبدیلی کر دی. اس کا جواب ہم دیں گے کہ یہ ایسا ہے نہیں. وہاں پر مزید بات واضح ہو. بات آپ سمجھ رہی؟ تو چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ تعلیل ایسے انداز میں نہ ہو. بات پہ غور کرنا. تعلیل ایسے انداز میں نہ ہو، ایسے طریقے پر نہ ہو کہ وہ تعلیل اصل کے حکم کو بدل ڈالے. آپ نے ایسے امر کو حکم کی علت قرار دیا کہ اس امر پر وہ حکم ویسے مترتب نہیں ہوتا جیسے نص نے بیان کیا. اس انداز میں مترتب نہیں ہوتا جس انداز میں
نس نے اس پر مترتب کیے ہیں. جی یہ اگر ایسا ہے تو اب یہ قیاس درست نہیں ہے. جی کیوں؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قیاس کے ذریعے ہم فرع کا حکم بدل جائے جی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جی قیاس کے ذریعے اصل کو حکم بدل جائے اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی بات سمجھے؟ جی تعلیل کیا تھی؟ تعلیل یہ تھی، بات پہ توجہ دینا، فرع اصل کے حکم کو فرع میں ظاہر کرنا. جی قیاس کا وظیفہ محض اتنا ہے، جی قیاس کی طاقت فقط اتنی ہے جی کہ اصل کے حکم کو فرع میں ظاہر کرنا، ثابت کرنا بھی نہیں. جی جی اصل کا حکم فرع میں ظاہر کرنا، یہ اظہار، یہ قیاس کا وظیفہ ہے. جی جی اس سے بڑھ کر قیاس کا کوئی وظیفہ نہیں. جی اس سے بڑھ کر قیاس کچھ نہیں کر سکتا. جی جب یہ قیاس فرع میں حکم کو ما ظاہر کرے گا، ثابت نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، تو اگر یہ اس انداز میں آپ نے کیا کہ اصل کا حکم جو تھا اس میں تبدیلی آ گئی، تو معلوم پڑا قیاس درست نہیں ہے. جی اگر درست ہوتا تو اس حکم کو جو اس میں تو پہلے سے پایا جا رہا ہے، جی. فرع میں ظاہر کرتا فقط، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جی بات سمجھے؟ جی. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ باقی کے اصل کو حکم تعلیل کے بعد اور اس کے جو تھا تعلیل سے پہلے. یہ کیوں شرط لگائی آپ نے؟ کیونکہ نص کے حکم کی اپنی ذات میں رائے کے ذریعے تقیید باطل ہے. جیسا کہ ہم نے اس کو باطل قرار دیا فروع میں. بھائی آپ تعلیل کے ذریعے فرع کے حکم میں تبدیل کر دیں، فرع کے حکم کو تبدیل کر دیں، یہ نہیں کر سکتے. جی فرع میں نص موجود تھی، توجہ رکھیں، جی. فرع میں نص موجود تھی، آپ نے قیاس کر کے اس حکم کو بدلنا چاہا، آپ نہیں کر سکتے. جی اسی طرح قیاس کے ذریعے آپ نے اصل کے حکم کو بدلنا چاہا، یہ بھی نہیں کر سکتے. جی